اگر ایسا ہو کہ آپ کے پاس 10 کتابیں ہوں اور آپ وہ جو کتابیں ہیں وہ ویسے ہی پھینک دیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کی جو فزکس کی کتابیں ہیں وہ علیحدہ رکھیں، جو آپ کی کیمسٹری کی کتابیں ہیں وہ علیحدہ رکھیں۔ یعنی کہ اگر ایسا ہو کہ فزکس کی 4 کتابیں ہیں، کیمسٹری کی 6 کتابیں ہیں، کمپیوٹر کی 10 کتابیں ہیں، اگر آپ ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کہ آپ کو جلدی ملے گی بھی نہیں، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ اگر ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کیٹیگری بنا لیں کہ آپ نے ایک دراز میں یہ کتابیں رکھنی ہیں، دوسرے دراز میں یہ کتابیں رکھنی ہیں، تیسرے دراز میں یہ کتابیں رکھنی ہیں، تو جب آپ ان کتابوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی تلاش کرنے میں۔ اسی طرح کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے کہ امپورٹنس آف فولڈرز کی بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے ان کی کمپیوٹر کے اندر، کیونکہ اگر آپ کے پاس میوزک فائلز ہیں، آپ کے پاس سانگز ہیں، آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس پکچرز ہیں، آپ کے پاس گھر کی پکچرز ہیں، آپ کیا کریں گے، ان کو ڈیفرنٹ فولڈرز میں مینیج کریں گے۔ آپ کی جو میوزک فائلز ہیں وہ آپ علیحدہ فولڈر میں رکھیں گے جس کا نام آپ میوزک رکھیں گے، پھر جو آپ کی ویڈیوز فائلز ہیں وہ علیحدہ فولڈر میں رکھیں گے جس کا نام ویڈیوز رکھیں گے۔ یعنی کہ آپ کو آسانی ہوگی، اگر آپ پکچرز دیکھنا چاہتے ہیں آپ پکچرز والا فولڈر اوپن کریں گے، اگر آپ ویڈیوز والا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیوز والا اوپن کریں گے۔ تو ان کی کافی زیادہ امپورٹنس ہے۔ فار ایگزامپل سپوز علی از لوکنگ فار ہز میتھ بک۔ علی جو ہے وہ اپنی جو ریاضی کی کتاب ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ فرام اے بگ پائل آف بکس، بہت بڑا جو گچھا ہے کس کا، کتابوں کا۔ ہی ول ہیو ٹو شفٹ تھرو دا پائل آف بکس ٹو فائنڈ میتھ بک، وہ ساری کتابیں تلاش کر رہا ہے۔ دا سیم تھنگ کین ہیپن اف سم ون ڈزنٹ یوز فولڈر ٹو اسٹور ڈیٹا۔ اگر آپ فولڈر یوز نہیں کرتے، ایسے ہی سارا ڈیٹا رکھتے رہتے ہیں، تو اگر آپ نے کوئی چیز تلاش کرنی ہے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ لیکن اگر انہی کتابوں کو ایک ساتھ الماری میں رکھا ہو، یعنی کہ اوپر نیچے کر کے، فار ایگزامپل پہلے والے میں اسلامک کی بکس ہے، دوسرے میں اردو کی بکس ہے، تیسرے میں انگلش کی بکس ہے، چوتھے میتھ کی بکس ہے اور پھر سائنس کی بکس ہے، تو اس طرح وہ آسانی سے میتھ کی بک جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے۔ When Ali wants to look for a particular book, it is now much easier to find because they have been organized into several categories. Similarly, data in a computer can be organized in the same way with the help of folders. Several folders can be created in the computers. For example, اسی طرح آپ جو ہے فولڈر بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ جس طرح میتھس ہے، میتھ فولڈر کنٹین فائلز ریلیٹڈ ٹو میتھمیٹکس، انگلش فولڈر کنٹینز فائل ریلیٹڈ ٹو انگلش، کمپیوٹر فولڈر کنٹینز فائل ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر، سائنس فولڈر کنٹینز فائل ریلیٹڈ ٹو سائنس۔ آئی ہوپ یو لرن مینی تھنگز ان دس ویڈیو، سو گانا سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ اور جو ہماری نیکسٹ ویڈیو اس میں ہم ڈرائیو کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈرائیو کس طرح کام کرتی ہے۔ تو جو ہماری لاسٹ ویڈیوز رہی ہیں ان میں ہم فولڈر اور فائل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جن میں ہم نے پڑھا تھا جو فائل ہے وہ فولڈر میں رکھی جاتی ہے، اور فائل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا نیم ہوتا ہے اور دوسری اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ I hope you learned many things in this video, so gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.